حاضرین، ان کے شہادت وغیرہ کے متعلق پہلے ایک بات، اولیاء کرام بزرگان دین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ جن سے اللہ نے ہمیں محبت عطا فرمائی، قلبی ہمارا تعلق ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہم دین کی اسلام کی محبت رکھتے ہیں، کوئی اور محبت نہیں رکھتے۔ ان بزرگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے ملفوظات ہیں، ان ملفوظات میں یہ آپ نے تحریر فرمایا اور لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ مالدار ہیں، اور اتنے بڑے مالدار کہ ان کی جیسی دولت کسی اور کے پاس موجود نہیں تھی اس زمانے میں۔ صرف صحابہ نہیں، غیر صحابہ میں بھی، یعنی دیگر اور روئے زمین پر جتنے لوگ تھے کسی کے پاس اتنی دولت نہیں تھی جتنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، اور اس کا حساب و کتاب کرنے میں ان کو دقت ہوتی تھی۔ اب دقت کس معنی میں ہوتی تھی؟ جو آدمی 24 گھنٹے کاروبار میں لگا رہے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور جس آدمی کے رات دن 24 گھنٹے عبادت میں رہیں اس کو تو 1 منٹ بھی تکلیف ہوتی، 1 منٹ بھی اگر بیکار چلا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، محبوب الہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات ہیں راحت المحبین، جس کا دوسرا نام ہے افضل الفوائد، حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل کردہ ملفوظات ہے یہ، اس کی دوسری جلد میں لکھا جاتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال کی کثرت سے میں بیزار ہو چکا ہوں، اتنی دولت ہے حضور کہ مجھے حساب کرنا پڑتا ہے، اور میں اس کا حساب پورے طور پر رکھ نہیں پا رہا، اس لیے کہ جتنا وقت میں حساب میں لگاتا ہوں اتنا عبادت سے ذکر سے دور رہ جاتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ آپ غور کیجئے، ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ اس وقت جو لوگ کاروبار میں ہیں اور ان کا دن بھر میں جتنا وقت عبادت میں لگتا ہے اتنا وقت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب میں نہیں لگتا تھا۔ آپ فرق سمجھ لیجئے۔ آج کل جو لوگ کاروبار جن کو دھن لگی ہوئی ہے، آج میں نے 10,000 کما لیے، 2,000 اور بڑھ جائیں تو اچھا ہے، اس کے لیے جو ہاتھ پیر مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو جتنا وقت آج کے تاجروں کا عبادت میں لگتا ہے، کہاں لگتا ہے؟ 5 وقت کی نماز بھی تاجر نہیں پڑھتے، عام طور پر پڑھتے بھی ہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں، تلاوت قرآن سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے، باقی ذکر و اذکار الا ماشاء اللہ۔ تو آج کل کے تاجروں کا جتنا وقت عبادت میں لگتا ہے اتنا وقت بھی حضرت عثمان غنی کا حساب میں نہیں لگتا تھا، سارا وقت عبادت میں، اللہ کے نبی کی صحبت میں، نماز میں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جن کی رات ایسی گزرتی تھی ان کا دن کیسا گزرتا ہوگا آپ غور کیجئے، کیونکہ نیند کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عبادت کے لیے جو نیند قربان کرتے تھے، کیا عبادت کے لیے انہوں نے کاروبار قربان نہ کیا ہوگا؟ نیند سب سے پیاری چیز ہے، اس کو انہوں نے قربان کیا عبادت کے لیے، تو دن کا کاروبار کیسے نہیں قربان کیا ہوگا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور مجھے حساب کتاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اے اللہ کے نبی میری گزارش ہے آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا مال کم کر دے۔ آپ غور کیجئے، آج کوئی ہے ایسا شخص دعا کرنے والا اے اللہ میرا مال کم کر دے؟ 24 گھنٹے، ہر گھنٹے میں 50,000 بھی ملے تو اور ملے، یہی دعا رہتی ہے۔ بلکہ دعا یہ کریں گے مولا 24 نے 48 گھنٹے بنا دے دن کے، ہر گھنٹے میں مجھے 50,000 ملے، دعا یہ ہو سکتی ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی عرض کر رہے ہیں مولا حضور آپ دعا کیجئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں سرکار دعا کریں تو قبول ضرور ہوتی ہے، یعنی دعا یقین کے ساتھ کرا رہے ہیں، ایسا نہیں کوئی جملے کی بات ہو، جملہ بازی کی بات نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پیارے آقا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دعا مت کیجیے۔ ادھر عثمان غنی دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ مال کم ہو جائے، الٹی دعا ہوتی ہے، مال کم ہو جائے کیونکہ میں حساب و کتاب نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت کی وجہ سے میری تجارت میں خلل ہوتا ہے۔ عثمان غنی فرما رہے ہیں تجارت کی وجہ سے میری عبادت میں خلل ہوتا ہے۔ اب ہم الٹا راستہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں یہ غور کر لیں۔ راستہ الٹا چل کے کیسے منزل کو پہنچیں گے؟ منزل ادھر ہے، ہم بھاگ رہے ہیں ادھر، گھر ہمارا ادھر ہے، ہم ادھر دوڑ رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ زندگی بھر موت آ جائے گی مگر منزل نہیں ملے گی۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے نبی، اللہ کے نبی، رب فرماتا ہے آپ دعا نہ کیجیے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرا عثمان میری راہ میں خرچ کرتا ہے اور ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے، اس لیے آپ دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور مال دینا چاہتا ہے، وہ جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا زیادہ دیتا ہے۔ یہاں سے ایک راز کا پتہ چلا، مال کما کر جمع کرنے سے نہیں بڑھتا، مال کما کے خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا خرچ کرتے تھے اس سے پہلے آپ نے سماعت کیا ہے۔ مختصر عرض کروں گا، ایک آدمی ایک مثال ہے، بہت کچھ ہے۔ ایک آدمی آیا کچھ دیجئے، فرمایا کچھ نہیں ہے ٹھہرو۔ جب اونٹ آ گئے، 100 اونٹ آ گئے تجارت کے، تو ایک اس کو دے دیا، وہ لے کے آگے بڑھنے لگا، اونٹ پیچھے چلنے لگے اپنی عادت کے مطابق، جانوروں کی عادت ہوتی ہے ایک چلا تو پیچھے سب چلتے ہیں۔ آپ کے خادم روکنا چاہیں تو آپ نے فرمایا جانے دو، جانور اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں جاتے ہیں، تم کیوں روکتے ہو؟ وہ بے عقل ہو کے خدا کی راہ میں چلنا چاہتے ہیں، تم عقل مند ہو کے روکتے ہو۔ ایک کچھ مانگا تھا، مانگنے والے نے 100 اونٹ سارے تجارت کے فائدے کے ساتھ آپ نے دے دیا۔ ایسی سخاوت کرنے والے حضرت عثمان غنی، اور وہ مانگنے کے وقت میں بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، جب دے دیا اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا، ایسے غنی ہے۔ تو اتنا خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا عثمان میری راہ میں خرچ کرتا ہے، اسی لیے میں انہیں بہت دیتا ہوں۔ ادھر خرچ کرتے ہیں اس کا دگنا مل جاتا ہے، جتنا خرچ کرے اس کا ڈبل ٹربل مل جاتا ہے۔ یہ خرچ کرنے کا راز ہے۔ اب خرچ کرنے کا مطلب اپنی شادیوں میں نہیں، میرے بیٹے کی شادی، میری بچی کی شادی میں 50 لاکھ میں کروں گا، کچھ بھی نہیں آتا، جو گیا سو گیا، الٹا قرضہ سر پہ رہتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، شادیوں میں دکھاوے کے لیے، فلاں کے لیے۔ دور صحابہ کرام میں آج کے زمانے کے حساب سے حساب کریں گے تو صحابہ کرام کے زمانے میں جو شادی 2,500-3 ہزار میں ہوتی تھی، ہم وہ شادی 30 لاکھ میں کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی عقل مندی ہے ہماری۔ مسلمان بڑے عقل مند ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دکن کا محاورہ، دیکھا دیکھی چولہا پھونکی۔ تو غیروں کو دیکھیں، غیر مسلمین کے پاس وہ خوب خرچ کرتے ہیں شادیوں میں، انہوں بھی شروع کر دی۔ ہمارے پاس شادیوں میں خرچ کرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو شادی کیا کرتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، کیا کھلاتے تھے؟ کھجور تقسیم کرتے تھے، دودھ پلاتے تھے۔ کھجور تقسیم کرتے تھے، دودھ پلاتے تھے، ہو گئی شادی ختم۔ ولیمہ، 1 بکری یا 2 بکریاں ذبح کرتے تھے، ولیمہ کر دیتے تھے۔ 3000 آدمی کی دعوت کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ کیا ضرورت ہے؟ 30 آدمی کو کھلا لو آپ، ولیمے کے دن بیچارے غریبوں کو کھلاؤ۔ 18 آئٹم بناتے ہیں نا، بناؤ 18 آئٹم بنا کے 30 غریبوں کو کھلاؤ جو کبھی نہیں کھایا تھا، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے کھلاؤ۔ پیٹ بھرے لوگوں کو پھر کھلاتے، پیٹ بھرے لوگوں کو پھر کھلاتے۔ دل سے دعا نکلنی چاہیے، اس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ تو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ بہرحال حاضرین، حضرت محبوب الہی فرماتے، پھر ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت پیش کی۔ بعض صحابہ اکرام کو بھی طلب کیا، آپ کے گھر میں آئے۔ جب جانے لگے تو عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تشریف لائے میرے مکان، میری تو قسمت جاگ گئی۔ اس خوشی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دولت خانے سے مسجد تک تشریف لائے ہیں، تو وہاں سے یہاں آنے میں
آپ کے دولت خانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ کے دولت خانے سے میرے گھر تک کتنے قدم کا راستہ ہے، ہر قدم پہ ایک غلام میں آزاد کرتا ہوں۔ تو سرکار تشریف لاتے ہیں تو اتنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ 17 قدم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر تک 17 قدم تھے۔ 17 قدم حضور آگے بڑھا کر تشریف لائے تو آپ نے 17 غلام آزاد کی۔ غلام آزاد کرنے کا مطلب یوں سمجھ لیجئے نئی زندگی دینا۔ تو 17 لوگوں کو آپ نے نئی زندگی دی، کیونکہ غلامی کی زندگی موت کی زندگی ہوتی ہے۔ تو آپ کے پاس 17 غلام انہوں نے آپ آزاد فرما دی۔ یہ خرچ کرنے کا نیا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ لیتے تھے۔